اقتدار کے کھیل میں بچھڑتا ہوا سندھ، یہ جملہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ حقیقت کی وہ تلخ داستان ہے جسے سن کر ضمیر لرز جاتا ہے۔ سندھ وہ دھرتی ہے جس کی مٹی صدیوں سے تہذیبوں کو جنم دیتی آئی ہے۔ موہنجو دڑو سے لے کر کراچی کی بندرگاہ تک یہ خطہ ہمیشہ خوشحالی، علم اور تمدن کا مرکز رہا ہے، مگر آج یہ دھرتی زخموں سے چور ہے۔ یہ سرزمین وسائل میں امیر مگر حق میں غریب ہے۔ یہ زمین اقتدار کے کھیل میں مسلسل قربان گاہ بنی رہی۔ سندھ کا المیہ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ سندھ کی گیس سے دوسرے صوبے روشن ہوتے ہیں، اس کے کوئلے سے دوسروں کی صنعتیں چل رہی ہیں، اس کی بندرگاہ سے پورا ملک تجارت کرتا ہے، مگر سندھ کے گاؤں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور اس کی عورتیں میلوں کا سفر طے کر کے پانی کی بوند لاتی ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا کھیل ہے جس میں سندھ کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں نے سندھ کو کبھی ایک برابر شریک نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایسے خطے کے طور پر استعمال کیا جو صرف ووٹ دیتا ہے مگر بدلے میں محرومیوں کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ سندھ کا اصل زخم اس کا جاگیردارانہ نظام ہے جس نے عوام کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وڈیرے اور سردار صدیوں سے اس دھرتی پر راج کر رہے ہیں۔ ان کے لیے عوام کے ووٹ خریدنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بھوک سے نڈھال کسان اور مزدور ایک وقت کھانے کے بدلے اپنا حق رائے دہی بیچ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے گاؤں آج بھی پتھر کے دور کی تصویر ہیں، جہاں اسکول خالی عمارتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، استاد تنخواہیں لے کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسپتال دوائیوں سے خالی ہیں، مریض سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں، مگر وڈیروں کے ڈیرے محلوں جیسے ہیں۔ سندھ کی ایک اور بدقسمتی شہری اور دیہی تقسیم ہے جس نے سندھ کے دل کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ کراچی اور حیدرآباد جیسے شہر ایک طرف اور اندرون سندھ کے پسماندہ علاقے دوسری طرف۔ اس تقسیم کو لسانیت کے ذریعے گہرا کیا گیا تاکہ عوام کبھی ایک نہ ہو سکے۔ کراچی کو پانی، ٹرانسپورٹ اور صفائی جیسے بنیادی مسائل کا قبرستان بنا دیا گیا، جبکہ تھر کے صحرا میں بچے ہر سال بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ اقتدار کے کھیل میں یہ دونوں ہی خطے استعمال ہوتے ہیں، مگر مسئلے جوں کے توں رہتے ہیں۔ سندھ کی تعلیم برباد کر دی گئی، ہزاروں اسکول یا تو بند ہیں یا اس پر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں۔ جن اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہاں استاد نہیں، کتابیں نہیں ملتی، اگر کوئی پڑھ بھی جائے تو آگے نوکری کا دروازہ کرپشن کے تالے سے بند ہے۔ صحت کے شعبے کا حال بھی اس سے بدتر ہے۔ اسپتالوں میں نہ دوائیاں ہیں نہ ڈاکٹر، مریضوں کو صرف موت کی پرچی ملتی ہے۔ تھر میں ہر سال سینکڑوں بچے دم توڑ دیتے ہیں اور حکومت کے ایوانوں میں صرف بیانات کی بازگشت ہوتی ہے۔ اقتدار کے کھیل نے سندھ کے نوجوان کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے مگر نوکری کے لیے سفارش اور رشوت کا مطالبہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یا تو وہ جرائم کی دنیا میں دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر اپنی دھرتی چھوڑ کر پردیس میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سندھ کا نوجوان امید کھو چکا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اقتدار کے کھیل میں اس کا مستقبل صرف ووٹ کی پرچی تک محدود ہے۔ سندھ کا استحصال محض معاشی یا سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی ہے۔ اس کی عوام کو ہمیشہ فریب دیا گیا، وعدے کیے گئے مگر پورے نہیں ہوئے۔ کبھی لسانی کارڈ کھیلا گیا، کبھی صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا کر، کبھی انتظامی تقسیم کی بات کی گئی، مگر ہر بار نتیجہ یہی نکلا کہ سندھ مزید پیچھے چلا گیا۔ سوال یہ ہے کیا سندھ ہمیشہ یوں ہی بچھڑتا رہے گا؟ کیا اس کے وسائل پر دوسروں کا قبضہ رہے گا جبکہ اس کی عوام پیاسی اور بھوکی رہے گی؟ کیا اقتدار کے ایوان کبھی سندھ کے بچوں کے آنسو دیکھیں گے؟ کیا سندھ کو کبھی اس کا حق ملے گا یا وہ ہمیشہ وعدوں اور فریب کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو سندھ کی مٹی پر ہر روز اٹھتے ہیں، مگر ایوانوں اقتداروں میں ان کی بازگشت دب جاتی ہے۔ سندھ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صوبہ اپنی بدقسمتی کا خود بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ عوام نے اپنے وڈیروں اور سرداروں کو بار بار ووٹ دے کر اپنے ہی گلے میں غلامی کی زنجیر ڈالی، مگر اصل ذمہ داری اس سیاسی اور معاشی نظام پر ہے جس نے سندھ کو صرف ایک کھلونا بنا کر رکھا۔ اقتدار کا کھیل کھیلنے والے جب اپنی بساط بچھاتے ہیں تو سندھ کی عوام کی لاشوں پر اپنے مہرے آگے بڑھاتے ہیں، اس کے بچوں کی بھوک پر سودے بازی کرتے ہیں، اس کے وسائل کو اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک شکوہ نہیں بلکہ سندھ کی دہائی ہے۔ یہ دھرتی چیخ رہی ہے، مجھے وسائل میں امیر کہہ کر میرے بچوں کو بھوک سے مرنے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ مجھے ترقی کا نعرہ دے کر میرے گاؤں کو پسماندگی کے اندھیروں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ مجھے خود مختاری کے وعدے دے کر میرے وسائل پر قبضے کیوں کیے جاتے ہیں؟
اور سب سے بڑھ کر یہ اقتدار کے کھیل میں میری قربانی کیوں ہمیشہ لازمی سمجھی جاتی ہے؟ سندھ کی داستان یہ ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ وعدے آئے مگر حقیقت نہ آئی۔ یہ دھرتی آج بھی انصاف، برابری اور عزت کے حق کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اگر یہ نظام نہ بدلا، اگر یہ استحصالی کھیل نہ رکا، آنے والی نسلیں سوال پوچھیں گی کہ سندھ وسائل میں امیر مگر حق میں غریب کیوں تھا؟ اور اس سوال کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے، کیونکہ اقتدار کے کھیل میں سندھ ہمیشہ بچھڑتا رہا ہے، شاید بچھڑتا رہے گا۔